کریں ہم آپ کو بتائیں سینیٹر فیصل جاوید نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کریں گے۔ فیصل جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج ایک بڑی یہ ایک موو ہے، سابق صدر آصف علی زرداری کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے سیاسی معاملات میں بھی، عدالتی معاملات میں بھی، کیا کہیں گے آپ اس پوری صورتحال پر؟ دیکھیے جی، ایک عام آدمی تو یہ دیکھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں ایک چیز ہوئی ہے پاکستان میں، وہ یہ ہوا ہے کہ غریب مزید غریب ہوا ہے اور دو خاندان جو ہے بہت امیر ہوئے ہیں۔ پاکستان جو ہے اس کا گراف نیچے گیا ہے، پاکستان کی ترقی نیچے گئی ہے، پاکستان کے ادارے تباہ ہوئے ہیں، پاکستان کا کوئی ایک ادارہ نہیں جو کہ پروفٹ پہ ہو، پاکستان کا کوئی ایک ادارہ نہیں جو کہ بریک ایون پر بھی ہو، لیکن اومنی گروپ بڑا اوپر گیا، ان کی ٹیٹیاں بڑی اوپر گئیں، ان کی جائیدادیں بڑی اوپر گئیں، وہ سرے محل، وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس، وہ بیرون ملک جائیدادیں، وہ منی لانڈرنگ، وہ کرپشن، اور وہ 24,000 ارب روپیہ قرضہ گیا تو گیا کہاں۔ حالات تو برے ہوئے، ہر گھر کا مسئلہ بڑا کہ آمدنی کم ہے اور خرچے زیادہ ہیں، تو یہ گیپ آیا کیوں، یہ کدھر گیا؟ اب ان کا کیا ہے سورس آف انکم، کدھر سے انہوں نے دولتیں بنائی ہیں؟ جواب پوچھتے ہیں عدالتوں سے، ان سے سوال پوچھتی ہیں، وہ جواب نہیں دیتے اور عمران خان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ عمران خان تو وہ ہیں جنہوں نے باہر کمائی کی حلال کی اور پاکستان پیسہ لے کر گیا ہے، اس کے اوپر بھی پورا 1 سال سے زیادہ ان پہ یہ عدالت میں ان کو لے کر گئے، ایک ایک چیز کا عمران خان نے جواب دیا، 60 سے زیادہ کوئی دستاویزات دی، ایک ایک چیز کلیئر کی، اور ان کا کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتے تھے عمران خان، لیکن اس کے باوجود ایک ایک چیز کا جواب دیا اور صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے سپریم کورٹ سے۔ ادھر ان سے سوال پوچھتے ہیں تو عمران خان کو برا بلا کہنے شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی یہ ماضی کی بھی روایت رہی ہے، ہمیشہ یہ پاکستان میں صرف حکومت کرنے آتے ہیں اور لوٹ مار کر کے باہر چلے جاتے ہیں، اور وہ لیتے ہیں NRO، وہ لیتے ہیں نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر کی طرف جاتے ہیں کہ جی ہمیں کسی طرح لین دین کر کے ہم چلے جائیں، اور یہ میتھڈ چلتا آیا، لیکن اب سامنے ہے عمران خان جو انہیں NRO نہیں دیں گے۔ تو یہ جو کچھ اب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہو رہا ہے، یہ واحد راستہ ہے پاکستان کے پاس، اور تو کوئی راستہ نہیں ہے کہ قانون، وہ جو بڑے بڑے لوگ جنہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، اب یہ چیپٹر جو ہے ہمیں دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، اور اب آج بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے کے بعد یہ بتایا کہ ہم نے کرپشن جو ہے برصغیر کے اندر کرپشن کا جو لیول ہے، اور ان لوگوں نے آ کر جو ریکارڈ توڑے ہیں کرپشن کے، جس طرف یہ پاکستان کو لے کر کے گیا، اگر یہ نہ کرتے تو آج ہمارے حالات بہت بہتر ہوتے۔ آج یہ ہر گھر کا مسئلہ یہ نہ ہوتا کہ اس کی آمدنی کم اور خرچے زیادہ ہے، بلکہ یہ ہوتا کہ آمدنی زیادہ ہوتی اور خرچے کم ہوتے، اور یہی ملک کا بھی ہوتا کہ ملک جو ہے آمدنی جو ہے زیادہ ہوتی ہے اور خرچے کم ہوتے۔ لیکن انفارچونیٹلی ان کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کی وجہ سے یہ توازن سارا بگڑا ہے اور غریب ہوا ہے۔ ہماری آدھی سے زیادہ آبادی غربت کی لائن کے نیچے، لیکن کچھ جو ایلیٹ ہے، کچھ جو خاندان ہے، جو پولیٹیکل جو رول کرتے رہے، وہ بہت زیادہ امیر ہوئے نا، بہت زیادہ۔ تو وہ کہتے ہیں پھر ہم پہ ہاتھ بھی نہ ڈالو، ہمیں چیک بھی نہ کرو کہ ہم کیسے امیر ہوئے۔ اتنی بڑی بڑی جائیدادیں، یہ ساری چیزیں جو کہ امپائر انہوں نے کھڑی کی اتنی بڑی، اس کے اوپر یہ کہتے ہیں ہم سے سوال بھی نہ کرو۔ تو اب سوال ہو رہے ہیں، آپ چاہ کے ٹیکنیکل سوالوں کے جواب دیں۔ آپ جو ٹویٹ کر دیتے ہیں AC میں بیٹھ کے اور لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، اب لوگ گمراہ آپ سے نہیں ہونے والے۔ صحیح۔ فیصل صاحب، گرفتاری کے بعد آصف علی زرداری کے ہم نے اپوزیشن کی جانب سے ریاکشن بھی دیکھا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شازیہ مرین نے قومی اسمبلی میں خطاب کر رہی تھیں، وہ اظہار خیال کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری کو نیب ہراساں کر رہا ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں ہمارے منہ بند کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا کہ پتہ نہیں آصف زرداری کی گرفتاری کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس جو ریاکشن کو اپوزیشن کی جانب سے آیا، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، قانون جو ہے وہ قانونی معاملات ہیں۔ یہ ایک تو اوور ڈیو تھی ان کی یہ جو ریجیکشن آف بیل تھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ کب تک ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اور گمراہ کرتے رہیں گے لوگوں کو۔ یہ کیا انہوں نے کرپشن نہیں کی؟ کیا ان کی جائیدادیں نہیں بنی؟ کیا اوپننگ گروپ کا وہ گراف پورا اوپر نہیں گیا؟ کیا وہ جعلی اکاؤنٹس نہیں تھے؟ کیا وہ ٹیٹیاں جو ہیں شہباز شریف اور حمزہ شریف اور وہ سلمان شہباز، اور کیا وہ سارے جو کیسز ہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس، ساری چیزیں وہ نہیں ہوئی؟ کیا 24,000 ارب روپے انہوں نے قرضہ نہیں لیا؟ تو کیا ہے بتا دیں اگر نہیں لیا۔ تو ان سوالوں کے جواب دینے کے بجائے یہ اس قسم کے پولیٹیکل چیزیں استعمال کرتے ہیں ہتھ کنڈے
کہ اب ہمدردی لے لیں گے، ایسا اب ممکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ عوام کو یہ پتہ ہے کہ آج جو عوام کا حال ہے وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے ہے۔ کیا پاکستان نے نیا راستہ لینا ہے کہ نہیں لینا ہے؟ کیا پاکستان میں بڑے اور چھوٹے کے لیے ایک قانون ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا پاکستان میں امیر غریب جو ہے ان کے لیے ایک قانون ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہاں آپ کا کوئی چھوٹا سا ملازم جو ہے وہ کچھ کر دے تو اس کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کو تو گرفتار بھی کیا جاتا ہے، قانون اس پہ تو آ جاتا ہے، لیکن بڑے بڑے جو چور ہیں وہ دندناتے پھریں گے اور وہ اس طرح سے اسٹیٹمنٹس دیتے رہیں گے، تو اس طرح کا نظام تو چل نہیں سکتا۔ تو اکاؤنٹیبلٹی، احتساب، اینٹی منی لانڈرنگ، اینٹی کرپشن، یہ پاکستان کا سفر ہونا چاہیے اور اس پہ پاکستان کو آگے جانا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، یہ جب ہم اپوزیشن کے ریئیکشن کی بات کر رہے ہیں تو خورشید شاہ صاحب نے بڑی سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، ان کا کہنا تھا کہ صورتحال بڑی افسوسناک ہے، دوسروں کے کیسز میں گرفتاری تو نہیں ہوئی، اس حکومت سے یہی امید تھی اور اس قسم کے کیسز پہلے بھی بنائے گئے، تو یہ تو معاملہ عدلیہ اور نیب کا ہے، یہ حکومت والی بات انہوں نے کیسے کی، کس کانٹیکس میں کی ہوگی، آپ کچھ کہہ سکتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں، ان کے پاس کیا ہے، وہ یہی کریں گے، مطلب اسی پہ پروپیگنڈا کریں گے نا، جھوٹ پہ مبنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن سب کو پتہ ہے یہ سارے کیسز جو ہیں کس دور کے بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مل کے نیب بھی انہوں نے بنائی تھی اور چیئرمین بھی انہوں نے لائے تھے، اب جب ان کی چوری پکڑی جا رہی ہے، کرپشن پکڑی جا رہی ہے، تو یہ عمران خان کو برا بلا کہنا شروع ہو گئے۔ ایسی بات نہیں ہے، قانون اپنا راستہ لے رہا ہے، قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے اور وہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس میں کہاں سے آگے، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ان کے اپنے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان کو جا کے جواب دینے چاہیے، جو سوال ہو رہے ہیں ان کے جواب نہیں دیتے، لیکن اس قسم کے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس بولتے ہیں، لیکن عوام اب بیوقوف بنیں گے نہیں، یہ سب میڈیا آپ کے تھرو، سب کے سوشل میڈیا کے تھرو سب چیزیں سب کے سامنے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ منی لانڈرنگ اور کرپشن نے کیا کیا ظلم کیے ہیں، غریب کے ساتھ خاص طور پہ۔ کرپشن اور منی لانڈرنگ کو روکنا بہت ضروری ہے اور یہی آگے راستہ، ملک آگے ترقی کرے گا، اکانومی ہماری اسٹیبل ہو گئی ہے، ہم نے اب ٹیک آف سٹیج پہ جا رہے ہیں، اور یہ جو مشکل راستہ تھا، یہ جو ابھی جس سے گزر رہا ہے پاکستان، یہ جو ملبہ ڈالا ہے، یہ انہی کا تو ڈالا ہوا ہے، یہ جو چہرے آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، یہ انہوں نے تو ملبہ ڈالا ہے سارا، اب اس کو ہٹا رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو نیا پاکستان ہے وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی، اور آگے سے جو ہے ہم نے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے سارے دروازے بند کرنے ہیں۔ اچھا فیصل صاحب، کیونکہ ریاکشنز کی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اور اپوزیشن لیڈرز کی جانب سے بات ہو رہی ہے، تو پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں فیصل میر، انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم عمران خان نے نیب کے ذریعے آصف زرداری کو گرفتار کروانے میں کامیاب ہو گئے تو وہ اپنی حکومت کے خاتمے کی بنیاد ہوگی، یعنی کہ زرداری کی گرفتاری عمران حکومت گرنے کی بنیاد ہوگی، تو پھر اپوزیشن کو تحریک چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ عید کے بعد گرفتاری دے دیتے آصف علی زرداری اور حکومت گر جاتی آپ کی؟ تحریک بھی کیا وہ چلائیں گے جی، کریں ضرور چلائیں، تحریک چلائیں، مل کے چلائیں، دونوں کے مفادات ایک، دونوں اپنی کرپشن اور منی لانڈرنگ اس میں مفادات بچانے کے لیے اپنی اس کے لیے لگے ہوئے ہیں، چلائیں تحریک، ان سے تحریک تو خیر چلنی نہیں ہے، لیکن موسٹ ویلکم، ڈی چوک ویسے بھی سنا ہے، ضرور موسٹ ویلکم، حق ہے ان کا جمہوریت میں احتجاج کرنا، ضرور احتجاج کریں۔ جہاں تک مداخلت کی بات ہے تو ہم نے تو خیبر پختونخوا میں 5 سال پورے کیے ہیں نا، وہاں پہ آپ ایک بتا دیں کوئی پولیٹیکل مداخلت ہو، ہم نے تو انصاف کے اداروں کو پولیٹیکل مداخلت سے آزاد کیا ہے، پولیس خاص طور پہ آپ کے سامنے ایک مثال، اور دوسری یہاں پہ ہمارے لوگوں کو بھی پوری کاروائیاں ہوئی ہیں، آپ کے سامنے ہیں بہت سے نام جن کے کیسز چلے، گرفتاریاں بھی ہوئیں اور سب چیزیں ہوئیں، لیکن یہ کہنا ہے کہ جی اچھا اب جب قانون اپنا راستہ لے رہے تھے صاحب، تو بھائی آپ اپنے ٹیکنیکل جواب دینا، آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ اپنی چیزیں پوچھیں، کبھی 13 سوال پوچھتے ہیں، کبھی 20 سوال پوچھتے ہیں، آپ اس کی تیاری کریں، ایک ایک چیز اپنی پوری کریں، جس طرح سے عمران خان نے ایک ایک چیز پہ جواب دیا، ایک ایک منی ٹریل دی، وہ کر دیں، آپ بتا دیں اتنے ارباں روپے آئے کہاں سے، بس یہ بتانا ہے، ایک سمپل چیز بتانی ہے آپ نے، سوال ہے آپ سے کہ آپ کی دولت بڑی ہے، آپ کا سورس آف انکم کیا تھا، یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، پاکستان سے باہر منتقل ہوا ہے، آپ نے باہر جائیدادیں بنائی ہیں، اس کا جواب دے دیں بس، اور کوئی اتنی لمبی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
صحیح. اچھا فیصل جاوید صاحب, شہباز شریف صاحب نے جب قومی اسمبلی میں ابھی اجلاس میں جب انہوں نے خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری نے ہر موقع پر نیب کے سوالات کے جواب دیے. یہاں یہ ایک بات اہم ہے کہ کیا نیب کے سوالات کے جواب دینا ہی کافی ہے یا ان جوابات کا تسلی بخش ہونا بھی ضروری ہے؟ مثال کے طور پر کوئی سوال پوچھا جائے اور جواب دیا جائے کہ مجھے نہیں پتا, تو یہ کوئی تسلی بخش جواب تو نہ ہوا؟ ہاں دیکھیں, وہ تو خیر قانونی طور پہ دیکھا جائے گا کہ وہ کیا اپنی جو منی ٹریل ہے یا جو سورس ہے انکم کا وہ اسٹیبلش کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے ہیں, وہ دیکھنا ہوگا. تو اب تک جو ان کی کارروائی چل رہی ہے وہ تو پولیٹیکل ایک چھتری کے نیچے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو آڑ بنا کر یہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے, جو ٹیکنیکل چیزیں پوچھی جا بالکل. سینیٹر فیصل جاوید صاحب پی ٹی آئی کے رہنما اب تک نیوز سے گفتگو کر رہے تھے.